بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کا میزبان ارشد حمید ساگر۔ ناظرین اکرام، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم صاحبزادہ محمد طیب فیضی صاحب۔ آپ رکن ہیں مجلس علماء فیضیہ کے۔ آج آپ سے گفتگو کریں گے رمضان شریف کے حوالہ سے۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ قاری صاحب بتائیے گا، رمضان کی فضیلت کے حوالے سے ہمارے ناظرین آپ سے سننا اور جاننا چاہیں گے، اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں انتہائی شکر گزار ہوں سٹی نیوز کا، جنہوں نے بندہ ناچیز کو آج کے اس رمضان ٹرانسمیشن پروگرام میں موقع فراہم کیا۔ تو سوال ہے جی کہ رمضان شریف کی فضیلت کیا ہے؟ رمضان شریف کی فضیلت یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، رمضان شریف جو ہے اس میں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایک تو فضیلت یہ ہے رمضان المبارک کی کہ اس ماہ مبارک میں ہم پر، ایمان والوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور روزے فرض کیے گئے ہیں یہ صرف ہم پر ہی نہیں کیے گئے، ہم سے پہلی جو لوگ امتیں تھیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ رمضان شریف کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن پاک جو ہے اس کا نزول ہوا۔ اب قرآن پاک جو ہے اس کا نزول رمضان المبارک میں ہوا ہے، تو قرآن پاک جس ماہ مبارک میں نازل ہو رہا ہے، آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان المبارک میں قرآن مجید اتارا گیا، اور قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن مجید جو ہے اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ چونکہ رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے جتنی بھی گفتگو کی جائے، یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، تو لیکن جتنی بھی گفتگو وسیع کرتے چلے جائیں گے ٹائم جو ہے اس میں زیادہ لگ جائے گا۔ اس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ وہ واحد اور بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول کیا، اور قرآن مجید ہی وہ واحد کتاب ہے جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ علامہ صاحب، میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ رمضان شریف میں نیکیوں کا اجر جو ہے وہ کیسے بڑھ جاتا ہے؟ جی رمضان المبارک جو ہے اس میں نیکیاں جو انسان کرتا ہے اس کا اجر جو ہے کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ احادیث میں مذکور ہے کہ اگر انسان روٹین میں جب نوافل ادا کرتا ہے تو اس کو صرف اور صرف نوافل کا ہی ثواب ملتا ہے، لیکن وہی نوافل جب بندہ رمضان المبارک میں ادا کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، اس کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے، تو رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں نوافل ادا کرنے کا جو اجر ہے، ثواب ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالی نوافل کا اجر جو ہے وہ فرائض میں تبدیل کر کے انسان کو عطا فرماتا ہے۔ اور جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں فرض ادا کرتا ہے، نماز فرض ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایک نماز کے بدلے میں انسان کو 70 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اسی طرح جب بندہ روٹین میں اللہ کی بارگاہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالی انسان کو 10 دنیا 70 آخرت عطا فرماتا ہے۔ اور رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں جو ہیں، ان گھڑیوں میں اگر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کی راہ میں، اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں، اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں اگر انسان 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالی 70 دنیا عطا فرماتا ہے، اور آخرت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جاتا ہے کتنا عطا فرمائے گا۔ فیض صاحب، آپ سے میرا اگلا سوال یہ ہے کہ نماز کے لیے ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے؟ جو نماز پڑھتا ہے اس کے لیے کیا ہے، اور جو بے نمازی ہے اس کے لیے کیا رکھا گیا ہے؟ جی نماز کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اقیم الصلاۃ لذکری۔ اقیم الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ نماز قائم کرو لذکری، میری یاد کے لیے۔ اب نماز جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی یاد کا جو ہے ایک ہمیں نمونہ دیا ہے
کہ آپ نماز کے لیے جب ادا کریں گے، نماز قائم کریں گے، تو نماز قائم کرنا جو میری یاد کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نماز قائم نہیں کرتے تو ہم اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہیں۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ اللہ کی یاد کے ساتھ وابستہ رہے، اللہ کی یاد جو ہے اس میں انسان مشغول رہے، اگر اللہ کی یاد میں انسان مشغول رہنا چاہتا ہے تو اس کو نماز قائم کرنا ہوگی۔ اور نماز جو ہے یہ ہمارے دین اسلام جو ہے اس کے جو ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن نماز بھی ہے۔ اب نماز جو ہے انسان جو نماز نہیں پڑھتا، نماز کا ٹائم ہوتے ہی پتہ ہونے کے باوجود کہ نماز ہم پر فرض ہے، نماز کا پتہ ہونے کے باوجود بھی انسان نماز کی طرف نہیں آتا، نماز کو اہمیت نہیں دیتا، بے نمازی جو احباب ہیں ان کے لیے قرآن مجید میں احادیث میں وعیدیں بھی موجود ہیں۔ بزرگان دین جو ہیں ان کے بقول جو ہیں، ان کے اقوال جو ہیں ان میں بھی وعیدیں موجود ہیں۔ سب سے پہلے بے نمازی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے آپ کا دور جو ہے، دور مبارک جو ہے اس میں ایک جگہ سے آپ کا گزر ہوا، ایک بستی سے آپ کا گزر ہوا، تو وہ بستی بہت ہری بھری تھی، انتہائی ہری بھری تھی، سرسبز وہ بستی تھی۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسی بستی سے واپسی پہ گزر ہوا، تو وہ دیکھا کہ وہ بستی جو جاتے وقت سرسبز تھی، ہری بھری تھی، وہ بستی ایک دم سے اجاڑ ہو گئی، بیاں باں ہو گئی۔ آپ نے جو آپ کے چاہنے والے تھے، وہاں کے رہنے والے تھے، ان سے پوچھا کہ جب میں گزرا تھا تب تو یہ بہت ہری بھری بستی تھی، اب واپسی پر یہ اجاڑ کیسے ہو گئی، بیاں باں کیسے ہو گئی، کہاں گیا اس کا سرسبز سارا؟ جواب ملا کہ پہلے یہ جو بستی تھی اس میں کوئی بھی بے نمازی نہیں تھا، سارے لوگ با نمازی تھے، 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے والے تھے، کوئی بھی بے نمازی نہیں تھا۔ اب ہماری اس بستی سے ایک بے نمازی کا گزر ہوا ہے، اس ایک بے نمازی کے گزر ہونے کی وجہ سے ہماری بستی جو ہے اس کا سرسبزہ جو تھا وہ سارا ہم سے چھن گیا ہے۔ بے نمازی جو ہے اس کے گزرنے کی وجہ سے ساری ہماری بستی کی جو خوشیاں تھیں، سرسبزہ تھا، وہ سارا کچھ چھن گیا، ہماری بستی جو ہے وہ اجڑ گئی ہے، بیاں باں ہو گئی ہے۔ اور حضور علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے کہ جس گھر میں ایک بے نمازی راستے سے گزرتا ہوا جھانک لیتا ہے، اس گھر سے 40 دن کے لیے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ بے نمازی کی اتنی زیادہ منحوسیت ہے۔ اور شیخ سعدی شرازی جو ہیں آپ فرماتے ہیں کہ بے نمازی انسان جو ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا چاہیے۔ اور شیخ سعدی کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں بے نمازی انسان جو اس کو کبھی قرض نہ دیا کرو۔ کیونکہ بے نمازی جب اللہ کا قرض نہیں دے رہا تو آپ کا قرض کہاں دے گا؟ تو جہاں پر نمازی کی فضیلت بتائی جاتی ہے کہ نمازی جو ہے، بلکہ نماز جو ہے اس کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کو قائم کرنے کے لیے انسان کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ انسان اگر یہ سوچ لے کہ نماز ان آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جو آنکھیں میرے لیے روتی نہیں تھیں، نماز ان آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جن آنکھوں نے رو رو کر کے میری بخشش کی دعائیں مانگی تھیں۔ یقین جانیے میں نے ایک جملہ پڑھا تھا، لکھا تھا کہ میں یہ بات سوچ کر اکثر کانپ سا جاتا ہوں، یہ بات سوچ کر میں اکثر کانپ سا جاتا ہوں کہ سرکار میرے لیے بھی روئے ہوں گے۔ تو سامعین محترم، ناظرین کرام، نماز جو ہے اس کی فضیلت کے ساتھ ساتھ وعیدیں بھی ہیں۔ رمضان المبارک جو ہے یہ ہمیں بابرکت گھڑیاں لے کر ہمارے پاس تشریف لایا ہے۔ جتنا ہو سکے نمازیں پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کریں، جتنی زیادہ ہو سکے نمازوں کی کثرت کریں۔ اور آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نماز جو ہے فرائض تو ہم نے ادا کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن نوافل کے بارے میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا جو قرب ہے وہ انسان کو نوافل ادا کرنے سے ملتا ہے۔ جتنا ہو سکے تہجد کے ٹائم، جب بھی ٹائم ملے اللہ کی بارگاہ میں نوافل ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔